عالمی ادارہ سے WHO کی ایک رپورٹ تھی کچھ عرصہ پہلے جس میں انہوں نے بتایا کہ اعداد و شمار ایسے تھے کہ دنیا بھر میں کینسر کے نئے کیسز کی تعداد تقریباً 2 کروڑ ہو چکی ہے، اس سے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ مرض اموات کی بڑی وجہ ہے جس کے باعث سالانہ لگ بھگ 1 کروڑ افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور ماہرین کے مطابق 2050 میں یعنی کہ 2050 تک تعداد 3 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ جیسے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ کینسر کی کچھ صورتیں ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، جو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بتائیں گے، اور اس میں جو سالانہ جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 22,60,000 کے مطابق افراد رپورٹ کیے گئے، اور مہلک ترین جو کینسر پھیپھڑوں کا کینسر سب سے زیادہ، جس سے اموات 18 لاکھ افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور پھر بچوں میں شرح ہر سال تقریباً 4 لاکھ بچے کینسر سے متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 3 لاکھ افراد کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں جس پہ بات بھی کریں گے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہمارے ساتھ کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر امجد ظفر صاحب، ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ پلیئر ہیونگ یو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صبح سویرے کوئی پروفیشنل آتا ہے، اپنا پروفیشنل نہ بھی ہو لیکن وقت نکال کے آتا ہے تو ہمیں وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ سو آپ آئے، آپ تشریف لائے، اور وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے جی جو آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ان دا بگننگ۔ آپ کی چونکہ ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے، تو فرمائیں گے جو ہمارے جسم میں ایسی کیا تبدیلیاں ہیں، کون سے خلیے ہیں، سیلز ہیں جو کینسر بن جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج کل پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اچھا دیکھیے، اس کو اگر میں ایکسپلین کرنا شروع کروں تو دیر کین بی ملٹیپل ریزنس، ٹھیک ہے نہیں؟ لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں شاید کوئی جینیٹک ابیریشنس ہوتی ہیں یا جینیٹک ابنارملٹیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کینسر جو ہے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جینیٹک جو ابنارملٹیز ہوتی ہیں، دے اونلی ہیو a small portion of cancer patients. They can cause cancer in a limited number of patients. 15 to 20%, not more than that. باقی 80% یا majority of the cancers جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لائف سٹائل سے، ہمارے ایکسپوجر سے، ان کے ساتھ پرابیبلی سوچا جاتا ہے کہ لیکن 100% بتانا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل کی جو ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میجورٹی جو کینسرز ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کے ایکسپوجرز ہوتے ہیں یا لائف سٹائل کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ سبب بنتی ہیں کینسر کا۔ ٹھیک ہے، انہیریٹنس میں بھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسا کچھ ہے کہ انہیریٹنس میں ہو؟ کچھ فیملیز ہیں جن کے اندر کچھ خاص قسم کے جینز ہوتے ہیں، ان کے اندر جینیٹک ابنارملٹیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کا کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، جس میں برکا جینز کی بات کرتے ہیں ہم، اور بھی جینز ہیں اس کے علاوہ جن کی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک پیشنٹ میں اگر ایک کینسر ہو گیا، اس کے جتنے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، بائی ورچو آف دیٹ پیشنٹ بینگ اے کینسر پیشنٹ، کینسر سروائیور، باقی سب کا کینسر کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کا اپنا بھی سیکنڈ کینسر کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے، اور جو اس کے فیملی ممبرز ہیں، اینڈ بائی فیملی ممبرز زیادہ فرق پڑتا ہے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور بچوں کو، ان کا رسک بڑھتا ہے، امیجیٹ فیملی۔ لیکن جو اس کے فیملی باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں، یہ نہیں کہ ان کا رسک نہیں بڑھتا، ان کا بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جینیٹک میک اپ ایسا بن گیا ہے کہ اب چینجز ایسی آ چکی ہیں کہ اگر کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا تو کینسر کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ہماری ڈائٹ ہیبٹ یا ہماری عملی خوراک یہ ریزن بن رہی ہے آج کل؟ کل ہمارا ایک لیکچر تھا شیخ زائد میں، اس میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کون سی وجوہات ہیں جو کینسر کو کاز کرتی ہیں، اور ان میں جو سب سے ٹھیک ہے کچھ ہوتی ہے جو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے، بہت ساری ایسی ہوتی ہے جو ماڈیفائیبل ہوتی ہے۔ جو ماڈیفائیبل ہوتی ہے ان میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا لائف سٹائل اور آپ کی ڈائٹ۔ اب لائف سٹائل کی جب بات کریں گے تو لائف سٹائل میں وزن بڑھ جانا، پہلے تو صرف سوچا جاتا تھا شوگر کا، بلڈ پریشر کا یا ہارٹ کی پرابلمس کا وجہ بن جاتی ہے، لیکن اب یہ پروون فیکٹ ہے کہ اگر وزن کس کا ایک حد سے زیادہ ہے تو اس کے اندر کینسرز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پہلے پاکستان اور انڈیا میں، پاکستان کی بات کر لیں، ہم جو دیکھتے تھے زیادہ تر کینسرز ہیپاٹائٹس بی یا سی کے پیشنٹس کے اندر دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں جن کا بی اور سی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے اندر جگر کا کینسر بڑھ رہا ہے اور بن رہا ہے، اور اس کی وجوہات میں سے ایک امپورٹنٹ وجہ وزن کا زیادہ ہونا ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں تو آلریڈی ڈاکیومنٹڈ فینومنا ہے، اوور ایٹ کرتے ہیں، اوبیسٹی ان میں بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے، خاص طور پہ اگر US کی ہم بات کریں، اوبیسٹی وزن کا بڑھ جانا، ایک خاص سطح سے بڑھ جانا بہت نقصان دہ ہوتا ہے، مین کاز ہے یہ اس کا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اب یہ بھی کینسر کی وجوہات میں سے ایبسولوٹلی یس۔
ایبسولوٹلی یس، ایبسولوٹلی. اچھا سر، ہماری سوسائٹی میں یہ ڈر بہت پایا جاتا ہے کہ بایوپسی کروانا، کوئی سسٹ ہے، کوئی گلٹ ہے، اس کو کٹوائیں گے تو کینسر ہو جائے گا، اگر نہیں کٹوائیں گے تو بھی ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا اسکول آف تھاٹ؟ یہ ذرا اس کو کلیئر کیجیے گا. اچھا جی، بڑا ریلیونٹ اور بڑا ہی پرٹیننٹ کوشچن آپ نے پوچھا. تھینک یو فار برنگنگ اٹ اپ. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹیبوز بہت سارے ہیں. اچھا پہلے پچھلے والے کوشچن کو تھوڑا سا بڑھا دوں. اگر ہم بات کرتے ہیں نا وزن کے بڑھنے کی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایکسپوجرس ہوتے ہیں نا، اگر میں اس کو کنٹینیو کر سکتا، سگریٹ کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے، الکوہل کا ایکسپوجر ہوتا ہے ینگسٹرز میں بہت کامنلی ہے. اچھا بہت سارے لوگ جو ویپ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل سیف ہے. انتہائی غلط بات ہے. اور پھر کچھ جو میرے جیسے ہوتے ہیں جن کے دوست بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ میں سگریٹ نہیں پیتا تو میں بچ جاؤں گا. سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی کینسر کے رسک کو بہت بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز نہ کرنا کینسر کے رسک کو بڑھا دیتا ہے. پہلے ہم یہ صرف سوچتے تھے کہ یہ فزیکل چیزیں ہیں. اب جینیٹک اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ اگر آپ ایکسرسائز زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے جینز کے اندر ایسی چینجز آ جاتی ہیں جو کہ کینسر سے آپ کو بچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائے تو آپ کے دوسرے کو. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہم نے سگریٹ کو ریپلیس کر لیا، خاص طور پہ ینگسٹرز نے، پوڈ کے ساتھ، ویپ کے ساتھ، اور سو مینی ادر تھنگس. یہ ایکول ٹو دیٹ فیٹل ہے؟ Absolutely yes. Come out of that myth. They are also carcinogenic. Please do not believe کہ آپ جو شیشہ پی رہے ہیں یا ہوکا پی رہے ہیں یا آج کل ماڈرن جو بہت ساری خرافات آ گئی، آپ جس میں بھی ٹوبیکو کو یوز ہو رہا ہے، اصل میں بدقسمتی اور یہ ہے کہ ٹوبیکو کے اوپر تو ریسرچ ہو چکی ہے اور اٹس اے پروون فیکٹ کہ بہت سارے کینسرز کاز کرتا ہے. اچھا آپ لنگ کینسر کی آپ نے شروع میں بات کی. گوروں میں لنگ کینسر زیادہ ہوتا ہے. پاکستان میں اتنا لنگ کینسر نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سگریٹ کی وجہ سے، الکوہل کی وجہ سے، ٹوبیکو ویپس کی وجہ سے منہ کا، گلے کا کینسر اتنا کامن ہے، اتنا زیادہ ہے، اور اتنا ڈیٹ قسم کا کینسر ہے جو گوروں کے پاس نہیں ہوتا. سٹبن ہے وہ، بڑا بہت. جس طرح ہماری بہت ساری ریجیمنٹس ہوتے ہیں جو ہمارے لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹرز، وہ آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے لیے اس کو ٹریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اورل کینسرز کو. تو دیکھیں جو چیزیں میں کل بھی لیکچر میں ہی کہہ رہا تھا، دیکھیں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ان چیزوں کو اگر ہم ایکسرسائز کریں گے، ہیلدی فوڈ کھائیں گے، یہ پلاسٹک کے برتنوں سے دور چلے جائیں گے، باقی چیزوں سے دور رہیں گے، مطلب آپ کے جو اسٹائروفومس ہوتے ہیں، اسٹائروفوم کے کپس ہوتے ہیں، ان سے یوز رہیں گے، یوٹینسل سے غلط یوز نہیں کریں گے، پلاسٹکس کے اندر بہت زیادہ کھانا نہیں پکائیں گے، تو کیا ہمیں کینسر نہیں ہوگا؟ میں نے کہا جی ہمارے تھا ایز اے مسلم ہمارا یقین ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے، جیسا لکھا ویسا ہی ہونا ہے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ہیلدی لائف اسٹائل بنائیں گے تو کم از کم آپ کا رسک ان بیماریوں کو سارٹ آف ان سے افلکٹ ہونے کا رسک آپ کا کافی کم ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم چونکہ اس ڈسکشن میں ہیں، اب چونکہ کہتے ہیں کہ جی سگریٹ اور یہ سارا دھواں انڈائریکٹ آپ کو یہ کر رہا ہے ڈسٹرب، بڑے بچے جو ینگسٹرز میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں، میں نے ٹین ایجر اسکول گوئنگ بچے بچیاں دیکھی ہیں، بچیوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پوڈ ہے ان کے پاس، ویپ ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں جی اس میں ٹوبیکو نہیں ہے، اس میں تو صرف فلیور ہے، یہ تو ہم صرف چارج کرتے ہیں اس کو. یہ اسکول آف تھاٹ کیا؟ بھیا اس کو میں سمپلیفائی کر دیتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک تو یہ سارے کے سارے ویپس کے اوپر تو اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ یہ کارسینوجینک ہیں، یہ کینسر کازنگ ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح پھر ویلو آ جاتا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں جو آ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اس ٹائپ کی چیزیں یوز کر رہے ہیں. مائی ڈیئر بردر، یہ ساری کی ساری کارسینوجینک ہیں. سمپل فارمولا بنا دیتا ہوں کہ جو چیز نیچر سے دور ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے دور ہے، جو آرٹیفیشل ہے، اس میں پروپینسٹی ہے، اس میں رسک ہے کینسر کاز کرنے کا، بیماریاں کاز کرنے کا. ہمارے یہاں پہ آپ سگریٹ کا پیک لیتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ اتنی بدصورت، بھیانک، ڈرا دینے والی تصویر ہوتی ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کے اس میں سے ہم سگریٹ نکال کے ہم اس کو اسموک کر رہے ہیں. یہ ہمارا اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ جبکہ میں پتہ ہے کینسر کاز کرے گا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اصل میں ہم لوگ دیکھنا کیا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 100 سال سے، 50 سال سے، 10 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں اور 2 پیکس پی رہے ہیں. 100 سال سے مراد 100 پیک ایئرس کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارا ان کا فارمولیشن کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ہیوی اسموکر ہیں، چین اسموکر ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کو، کہتے ہیں یار اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو مجھے کیا ہوگا. یہ بات سمجھنی ہے آپ نے کہ ہر ایک کا اللہ نے ڈفرینٹ نظام بنایا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے. زندگی اللہ نے بڑی خوبصورت چیز دی. اور میری نظر میں ایمان کے بعد، اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی صحت ہے. اس کو اس طریقے سے ضائع کرنا، ظلم کرنا بہت بڑی زیادتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کوسچن پہ آ جاتے ہیں کہ بایوپسی کے لیے. جی بھائی
اگر بایوپسی اتنی بری چیز ہوتی, بایوپسی اتنا غلط کام ہوتا, تو دنیا میں کروڑوں لوگ بایوپسی نہیں کرتے. دیکھیں ابھی تک کی اسٹینڈرڈ ایویڈنس پہ جانا ہے. دیکھیں میں نے ہیر سے پہ نہیں جانا کہ اس نے کیا کہا, اس کو کیا لگا. میرے پاس روزانہ مریض آتے ہیں, مطلب روزانہ ہی ہماری بحث ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب اس کو شیشہ لگ گیا, اس کو سوئی لگ گئی, اس کو یہ چیز لگ گئی, تو اس نے پھیل جانا ہے. مائی ڈیئر, جو سمجھنے کی بات ہے, جب کینسر کا سیل جو ہے نا, اچھا پیچھے لے چلتا ہوں, آج سے 30 سال پہلے وہ کہتے تھے کینسر چھوٹا سا ہوا, آپ نے اس کی سرجری کر دی, کینسر ختم ہو جائے گا. لیکن پھر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ چھوٹے کینسر کی میکسیمم سرجری بھی کر دیتے ہیں, اس کے باوجود ان میں سے بہت سارے کینسرز واپس آ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کینسر کا سیل, کینسر کے ایک گلٹی جو لیجن کہتے ہیں اس کو, 1 سینٹی میٹر سے اوپر ہوتی ہے, تو اس میں ملینز آف سیلز ہوتے ہیں, ملینز آف سیلز ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ اسی جگہ پہ ہوتے ہیں اور کچھ آپ کی باڈی میں پھیل جاتے ہیں. اب آپ کی باڈی میں جب بیماری اتنی آ گئی تو کچھ سیلز آلریڈی آپ کی باڈی کے اندر پھیل چکے ہیں. سو دس از جسٹ ٹیبو, کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے لگایا تو پھر پھیلیں گے, یہ غلط بات ہے. آلریڈی پھیل رہا ہوتا ہے, پھیل چکا ہوتا ہے جناب. ورنہ تو یہ ہوتا کہ ہم صرف سرجری کرتے اور ہماری جان چھوٹ جاتی. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں کیموز اور بعد میں امیونو تھراپیز اور ٹارگیٹڈ تھراپیز دینے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بیماری جو پھیل چکی ہے, جو سیلز اپنی جگہ سے نکل چکے ہیں, ان کو مارنے کی کوشش کریں. اور ابھی تک بایوپسی سے اچھی چیز میجورٹی کینسرز میں اس سے اچھی طریقہ کار نہیں آیا. نئی چیزیں آ رہی ہیں, سی ٹی ڈی این اے آ رہا ہے, ان کی فارمولیشنز آ رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے بلڈ سیمپل کے ساتھ ہی ڈائگنوز کرنا شروع کر دیں ود اے ویری گڈ, ود اے ویری ہائی سینسٹیوٹی اینڈ اسپیسیفسٹی ابھی. لیکن دس از ناٹ دا اسٹینڈرڈ آف کیئر. آپ نے مجھے کوسچن دے دیا. ڈائگنوسس کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو اکثر لوگوں کو تو وہ آخری سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کینسر کے حوالے سے. ایک سائلنٹ کلر نا, اس کی کوئی انڈیکیشنز نہیں آ رہی ہوتی. ا ویری فائن ڈے کسی کو کھانسی شروع ہوئی, اور وہ ایسی کھانسی شروع ہوئی کہ وہ پھر بہت سارے ٹونے ٹوٹکے کرنے کے بعد, علاج کرنے کے بعد جا کے کہیں پہ مہینوں سالوں کے بعد سم ٹائمز, آپ بہتر بتائیں گے, پتہ چلتا ہے کہ دیٹ واز اے کینسر. یا آپ نے ویٹ اتنا گین کر لیا, آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. تو لیکن سب سے پہلی سٹیج جب وہ ناک کر رہا ہے آپ کی باڈی پہ, وہ کیا انڈیکیشنز ہیں؟ اچھا, آپ نے پھر اگین اچھا بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا. دیکھیے میں تھوڑا سا نا اختلاف کروں گا. کینسر بہت کم ہے جب سائلنٹ کلر ہوتا ہے. اچھا, اللہ نے ہمارا جسم اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ یہ آپ کو انڈیکیشنز دیتا ہے, انڈیکیٹرز دیتا ہے, یہ بتانا شروع کرتا ہے. آپ کی الیکٹرانک کارز ہیں نا, ان میں کچھ پرابلم ہو تھوڑا سا آج کل, تو یہ لائٹ جل گئی, وہ لائٹ جل گئی. اس طرح اللہ نے اس سے بہت ایڈوانس سسٹم ہمارا بنایا. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہماری پرسیپشن پہ. ہم لوگ معذرت کے ساتھ 20,000 50,000 کے کپڑے خرید لیں گے, لیکن اگر کوئی آپ کو ٹیسٹ 2,000 کے بھی لکھ دے گا نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار کس قسم کا ڈاکٹر ہے, اس نے ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دی. بھیا آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, یہ میرے پیٹ میں درد, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. 90% میں کیا کروں گا, میں خود درد کی دوا کھا لوں گا, سمجھوں گا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہوتا. میں ہمارے معاشرے کی عکاسی کرنے کی کوشش کروں گا. جی پلیز پلیز. دوسرا کام کیا کروں گا جی, اگر دوبارہ میرے پیٹ میں 2 دن بعد پھر درد ہوتا ہے, تو میں کیا کروں گا, قریبی آپ کا جو فارماسسٹ ہے, میڈیکل اسٹور والا جو ہے, اس کے پاس جائیں گے, اس سے کوئی خوراک بنا کے کھا لیں. اور میجورٹی لوگ یہی کرتے ہیں. بالکل. تیسری دفعہ آپ کو کوئی درد ہوا تو پھر آپ چلے جائیں گے اپنے علاقے کے ڈاکٹرز کے پاس. ان میں سے کچھ ڈاکٹرز پراپر ڈاکٹرز اور بہت سارے معذرت کے ساتھ عطائی بیٹھے ہیں, تو وہ بھی آپ کے صرف سمٹمز کو کنٹرول کریں گے. کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا بھیا اس کو 2 ہفتے میں 3 دفعہ پیٹ میں درد ہوا, ہو کیا رہا. بھیا یہ کرتے کرتے ہمارے پاس میجورٹی لوگ اس وقت آتے ہیں جب ان سے درد یا تو برداشت نہیں ہو رہا تھا, یا ان کو یرقان ہو جاتا ہے, یا وامٹنگ بہت ہو جاتی ہے, یا سویئر ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے. جب سمٹمز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا ماں سوائے اس کے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, تبھی ہمارے پاس آتے ہیں. تھوڑے سے ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز تو ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن سوچا یہ جاتا ہے, جو میرے کولیگز ہیں جو کینسر کو ڈیل کرتے ہیں, وہ سیکنڈ کریں گے اس کو, کہ میجورٹی پیشنٹ, آئی وڈ سے لائک 60 to 70% آف دا پیشنٹس ہو پریزنٹ ٹو آور کلینکس, وہ ہمارے پاس آتے ہیں جی اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 کے ساتھ. اب یہی چلے جائیں امریکہ کے اندر, مائی ڈیئر, باقی جگہوں پہ چلے, یورپین ویسٹرن ورلڈ کی بات, ان کے میجورٹی کیسز 75% تک کیسز ان کے اسٹیج 1 اور 2 ہوتے ہیں. تو ارلی اسٹیج 1 and 2, 1 and 2 کے اندر کینسر کیور کا چانس آپ کا 80s and 90s میں ہے. 3 and 4 کے اندر 4 تو انفارچونیٹلی کیور ہوتا ہی نہیں ابھی تک کی سائنس کے مطابق, اور 3 میں چانسز بڑے لمیٹڈ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ اس کو سیریس لیتے نہیں ہیں. پیرنٹس کیریئر تھے, یا پیرنٹس میں کوئی ایک کیریئر تھا, وہ انفارچونیٹلی ایکسپائر کر گئے یا سروائیو کر کے آگے سے ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں, ان میں سے کون ایک دوسری جو پارٹنر ہے وہ کیریئر نہیں تھا, یا اس کی فیملی میں کسی کو نہیں تھا, آنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے, اور اس چیز سے بچنے کے لیے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے کپل کو؟ ٹھیک ہو گیا.
ابھی ریسنٹلی نا اسی سوال کو تو مجھے ایک فیملی نے اپروچ کیا باہر سے, ٹھیک ہے, ان کا بھی یہی کویشچن تھا کہ اس کی فیملی میں یہ مسئلے تھے اور انہوں نے جینیٹک کیا تھا. ان کو میں نے کیا کہا بعد میں بتاؤں گا, تھوڑا سا 2-3 چیزیں جو کریکٹ کرنی ہمارے معاشرے میں. ہمارے پاس کینسر کے پیشنٹ آتا ہے نا, اس کے ساتھ فیملی ممبرز آتے ہیں, اس کے سامنے تو بہت اچھے ہوتے ہیں, پہلے تو اس کو اجازت نہیں دیتے کہ مریض کو ہم بتا سکیں. جب باہر سے آیا تو یہ پہلا چینج تھا جو ہمیں ادھر فیس کرنا پڑا, کہ یہاں آ کے آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی بتا نہیں سکتے. ان کی فیملی جو ہوتی ہے آپ کو پریونٹ کرتی ہے کہ نہیں بتانا, آپ نے ان کو نہیں بتانا. ایز اے ڈاکٹر اٹ از مائی رائٹ, مائی ڈیوٹی, مائی آبلیگیشن. بھیا پر میں اگر یہ کرنا شروع کر دوں تو ہر روز میرے ساتھ مریض لڑ کے جائیں. ایک تو یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں لوگ. اچھا. دوسرا, کہنے کو بہت سارے کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں, مریض جب کمرے سے باہر چلا جاتا ہے تو مجھ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہمیں لگ تو نہیں سکتی, کہ کینسر کی بیماری ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے سے, کپڑے ان کے ساتھ رکھنے سے یا دھونے سے, کپڑے ساتھ رکھنے سے, جناب یہ سوال ہوتے ہیں ہم سے, ہمیں یا ہمارے بچوں کو کینسر تو نہیں ہو جائے گا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں امیجیٹ ریلیٹیوز کی, جس میں بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, یہ سب کی بات کر رہا ہوں. ایجوکیٹڈ فیملیز کی بات کر رہے ہیں. میرے پاس زیادہ تر پرائیویٹ پریکٹس, اور زیادہ تر پرائیویٹ پریکٹس میں میرے پاس زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ پڑھے لکھے اور مڈل کلاس سے آتے ہیں. تو بھیا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اچھوت کی بیماری نہیں ہے, یہ بیماری ایک سے دوسرے بندے کو اس طرح ٹرانسفر نہیں ہوتی ساتھ بیٹھنے اور ساتھ کھانا کھانا. انفیکٹ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ان کو بیمار کر سکتے ہیں. اگر ایک کینسر کا پیشنٹ دوا لے رہا ہے, کیمو تھراپی سے گزر رہا ہے یا امیونو تھراپی سے گزر رہا ہے, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے نزلہ زکام بخار کھانسی ہے, تو میں انفیکٹ ان کی کیونکہ امیونٹی سپریسڈ ہے, میں ان کو بیمار کر سکتا ہوں, میں ان کے انفیکشن کو بڑھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں انہیں بیمار کر سکتا ہوں, وہ مجھے بیمار نہیں کر سکتے. دوسری بات آگے فیملی کے اندر رسک. ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس کینسر کے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کی فیملی ہسٹری نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک فیملی میں ایک رشتہ کر لیا, اگر فیملی میں کینسر تھا تو ان کو کینسر ہی ہوگا سب کو, ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہاں, میں نے جس طرح پہلے عرض کیا, کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. پھر ڈیپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف کینسر دیٹ از ان دا فیملی, یو کین سارٹ آف ٹیلر میڈ دا ٹیسٹ, یو نو, کہ آپ نے کیا آرڈر کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. وہ چیزیں جس میں ہم گائیڈ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک ضروری چیز ہوتی ہے, اس کو سرویلنس کہتے ہیں, یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کینسر کی تشخیص سے پہلے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ مریض کو بتا دیں, کہ یار جو مریض نہیں, جو اس کے ریلیٹیوز ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. جیسے بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کی بات کرتے ہیں, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جن کی فیملی ہائی رسک ہے, جن کی فیملی میں بہت زیادہ کینسرز ہیں یا ان کی ایج میں زیادہ کینسرز تھے. جہاں میں لمبا آنسر ہو جائے پلیز اسٹاپ می. اٹس اوکے, آپ کیجیے. تو ہم ہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی اسکریننگ, عام خواتین کی اسکریننگ سٹارٹ ہوتی ہے جو نارمل رسک ہوتی ہے 40 پہ یا 45 پہ, ہم لوگ کہتے ہیں سالانہ ایک میموگرام کروا لیا کریں, اچھا ہوتا ہے. پاکستان میں پہلے 9 میں سے 1 کو کہا کرتے تھے, اب 8 میں سے 1 کو رسک بریسٹ کینسر کا چانس بڑھ گیا ہوا ہے. 8 out of 1 1 out of 8 سوری دیٹ وڈ بی دا 1 out of 8 لوگ ایسے ہیں جن کا کینسر کا چانس ہے فیمیلز کے اندر پاکستان کے. اسی طرح ان کو ہم یہ کہتے ہیں جن کے اندر رسک زیادہ ہے, جن کی فیملی میں کینسر ہے, ان کو ارلی ایج سے 20-25 سال کی عمر سے آپ کو الٹرا ساؤنڈ, بہت جو ہائی رسک ہے ان کے اندر ایم آر آئی بھی, ایم آر آئی بریسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی انڈیکیٹڈ ہوتا ہے. تو ان کی اگر ایم آر آئی ہر کسی کے لیے اگر مشکل ہوتا ہے, ایکسپینسو ٹیسٹ ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ سیلف بریسٹ ایگزامینیشن یہ تو کم از کم کرنا شروع کریں. کروڈ میتھڈز ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کرنا شروع کریں. تو جن کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ ہے ان کا اسکریننگ پروٹوکول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, باقی سے علیحدہ ڈفرینٹ ہے. نارمل پاپولیشن کے لیے میں کہوں گا, گزارش یہ کروں گا, جب آپ کو سائن سمٹمز آنے شروع ہو جائے, کوئی مسئلہ ہونا شروع ہو جائے, یار ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ ہو گیا تو ضروری نہیں وہ کینسر ہو, لیکن ایک دفعہ دکھاؤ تو صحیح ہے, دکھائیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جس طرح ابھی ہم نے فیملیز کے حوالے سے بات کی, تو ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں, کراچی کا ہی ذکر کر لیں, گٹکا, ماوا اور یہ سپاری, اور یہ ہمارے اس ایریا میں بہت زیادہ ہے. ویسے اگر ہم لاہور کا بھی ذکر کریں تو اب بچے یہاں پہ بھی اسموک کر رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں. ایون ڈرنک کے حوالے سے بات کریں تو سوسائٹی میں ہر بندہ, وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہے, جہاں پہ اس کو موقع ملتا ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یعنی صرف سگریٹ ہے, پان ہے, چھالیا ہے, الکوہل ہے, اس کی جو انیشل ابتدائی انڈیکیشن ہے, علامات ہیں, وہ کیا ہیں؟ اچھا, ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا, ایک دفعہ کینسر جب شروع ہو جاتا ہے, اگر ارلی سٹیج میں ہو تو چانسز ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو ایک مشکل ٹریٹمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالے. پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے. دوسرا, ہمارے بہت سارے بچے جو ہے نا, بہت سارے ینگسٹرس ہوتے ہیں, فیشن کے چکر میں, دیکھیں آپ شرٹ باہر نکالتے ہیں, شرٹ کا کالر اوپر کرتے ہیں,
کیا پہنتے ہیں آئی ڈو ناٹ ریئلی کیئر. دیکھیں اس سے آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے, آپ کی صحت خراب نہیں ہو رہی, آپ کے والدین کو, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے دوستوں کو تکلیف نہیں ہو رہی. لیکن جب آپ سگریٹ پیتے ہیں, گٹکا, چھالیاں, پان, ویپس ڈرنک کرتے ہیں کول بننے کے چکر میں, ٹھیک ہے نا, That's the right پیئر word. پریشر, جی بالکل پیئر پریشر, دیٹ از ون آف دا سب سے بڑا. بالکل تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ دوسروں کے سامنے بہتر لگنے کے لیے, کول لگنے کے لیے بہتر لگنے کے لیے آپ اپنی صحت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. مائی ڈیئر بردر, یہ ایسا سودا ہے جو ہمیشہ گھاٹے کا ہوگا. گھاٹے کا ہے. آپ نے اگر پان, گٹکا, چھالیاں, نسوار کی لوگ جی بالکل, یہ اگر آپ نے ایک دفعہ شروع کر دی اور خدا نخواستہ ایک السر بن گیا, چھوٹی سی گلٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے, اگر گلٹی بن گئی, اگر آپ نے سٹیج 1-2 میں اس کا علاج کروا بھی لیا تو بھی خاصا دشوار گزار ہوتا ہے, بٹ علاج ہے. اس کو شروع میں پکڑیں, شروع میں علاج کریں, آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ اسی ڈر سے کہ کہیں کینسر نہ نکل آئے, کینسر کو پالتے رہتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس جب آتے ہیں تو اتنی گردن میں اتنی بڑی گلٹیاں بن جاتی ہیں. ایک دن میرے کزن ہیں, ان کو میں نے کہا وہ پان کھاتے ہیں, میں نے کہا بھائی جان آپ میرے پاس آئے, میرے پاس صرف آپ نے وارڈ میں ایک دن آنا ہے, میں آپ کو لوگوں سے ملواؤں گا, دیکھیں آپ جو نہیں بھیا ہم اگلی بات کریں, جو موت مانگتے ہیں موت آتی نہیں ہے. اللہ اتنی درد اور اتنے کرب سے گزرتے ہیں, صرف کول بننے کے چکر میں. خدا را اپنی زندگی کا سودا نہ کیجیے. اللہ اکبر. بڑا آپ فیل تو کریں اس جملے کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علاج ہے لیکن انیشیل سٹیجز کا علاج بھی بہت مشکل ہے, تکلیف دہ ہے, تو آپ اس سے بچیں, ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ لوگ کیمو نہیں کرواتے, کچھ لوگ ریڈیشن نہیں کرواتے, شعاؤں سے بچتے ہیں, بال گر جائیں گے, بلا بلا, آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں. اب تو جو ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, سائنٹیفک, بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں, سائیڈ افیکٹ کو کم کر لیا گیا ہے. اس کا میسج دیجئے, لاسٹ کوسچن ہے آپ سے پلیز. جی مائی ڈیئر, آپ نے پھر بڑا ہی مناسب سوال پوچھا. مائی ڈیئر, اصل میں یہ روزانہ کے سوال ہے نا, میرے لیے بڑے مناسب لوگوں تک یہ میسج جانا. دیکھیے ایک مریض میرے پاس آیا, وہ میرے پاس آ کے کہتا, اچھا اس کا سٹیج 2 تھا, آپریشن ہو چکا تھا, کیمو ہم نے دینی تھی, عمومی طور پہ 6 مہینے کا کورس ہم دیتے ہیں, جس قسم کے کینسر کی وہ بات کر رہا تھا. اس سے میں نے کہا جی میں آپ کی کیمو تھراپی پوری دنیا کی کتابوں میں لکھی ہے. اچھا کیمو تھراپی کے پروٹوکولز, کیمو تھراپی دینا یہ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مریضوں کے علاج کے بعد پروٹوکولز بنے ہوئے ہیں. جی ہم اس کو بتا رہے ہیں. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں گا, میں نے کیمو تھراپی نہیں کروانی. اچھا, میں نے کہا یار کیمو تھراپی کیوں نہیں کروانی, آپ ٹھیک ہو سکتے ہو, کیوں نہیں کروانی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے نہیں کروانی. میں نے کہا یار کیمو تھراپی, اچھا چل مجھے یہ بتاؤ ہوتی کیا ہے. ایسے میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دی. میں نے وہ ہوتی کیا ہے, کہتے ڈاکٹر صاحب وہ لٹاتے اور اس کے بعد کرنٹ لگاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے ایسا نہیں ہوتا یار. کیمو تھراپی ڈرگس کیوں ایڈمنسٹر کرنے کا طریقہ کار, ڈرگز ہوتی ہے خاص قسم کی جو ڈرپس میں ڈال کے آپ کو دی جاتی ہے. ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ کے نہیں ہوتے. لیکن یہ سمجھیے گا یہ علاج زندگی علاج بیماری سے بدتر نہیں ہوتا. یہ علاج جو کیمو تھراپی کا, آج کل کیمو تھراپیز ہیں, امیونو تھراپیز ہیں, اورل گولیاں آ گئی ہیں, ٹارگیٹڈ تھراپیز ہیں, ان میں سے بہت سارا ایسا علاج ہے جس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا کرتے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. اور پھر اگر مجبوری ہو نا, دیکھیں میرے پاس, میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, میرے پاس 2 راستے ہیں. ایک میں کیمو تھراپی امیونو تھراپی نہ کروں, اور ایک میرے پاس ہے کہ امیونو تھراپی کیمو تھراپی کرنا تو آپ کو نہ کرو. جب آپ کے پاس سوال یہ کیا, راستہ ہی ایک ہے, پہلی کوشش تو کرو کہ آپ کو اس راستے پہ چلنا ہی نہ پڑے, بیماری نہ ہو. جب بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹر, دیکھیں دنیا کا سب سے برا ڈاکٹر بھی آپ کو اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ بھی چاہتا ہے میری دکان چلے, وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے مریض ٹھیک ہو. تو آپ کو غلط مشورہ دینے والے عمومی طور پہ بہت کم لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ متھ نکال دیں ذہن سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس سے تو آپ کا, اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو علاج تو پھر آپ نے کروانا ہی ہے نا. خیر, ڈاکٹر امجد ظفر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. It was a pleasure. تھینک یو مچ. سیم ہے جی. لیں جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.